نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں چند دن باقی ہیں، چند ساعات باقی ہیں، اور فرمایا کہ پھول تو سارے کے سارے خوشبودار ہوتے ہیں لیکن گلاب کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور فرمایا کہ مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہوتے ہیں لیکن رمضان کی بات کچھ اور ہے، اور پھر اسی کے اندر راتیں سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی ہیں لیکن لیلۃ القدر کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس رمضان کی آمد سے 2 ماہ قبل جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے تھے، جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نازل فرما، اور یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمت و مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ مہربانیوں کا مہینہ۔ یہ مہینہ دراصل خصوصی طور پر عبادات کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے ہی عبادت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس مہینے میں عبادات کا وہ تسلسل بڑھ جاتا ہے، عبادات کی جہتیں بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ روزہ ہے، تراویح ہے، اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آیا ہم سوچیں کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ آج میں آپ کو کچھ ایسے چوروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو چور رمضان میں آتے ہیں۔ ایک چور تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیسے، ہمارا مال، ہماری دولت، گھر کا سامان وغیرہ چرا کے لے جاتے ہیں، لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور بظاہر اچھے نظر آتے ہیں، اور ہم ان کے بہکاوے میں آ کر بغیر سمجھے وہ کام کر ڈالتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک سب سے بڑا چور ہے وہ ٹی وی کا چور ہے، کہ ٹی وی پر آنے والے وہ پروگرامز اور وہ رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں، اور گھر والے سب کے سب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، اور چونکہ وہ گیٹ اپ اچھا ہوتا ہے، وہ رخ اچھا دکھائی دیتا ہے، وہ ٹائٹل اس کا اچھا ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ وہاں میوزک بھی بج رہی ہے، وہاں نامحرم عورتیں بھی ہیں، اور رمضان کی مقدس ساعات ہے، خصوصی طور پر افطار کا وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور اس وقت رمضان ٹرانسمیشن میں لکی ڈرا اور قرآن دازی، اور جی یہ چیز نکل رہی ہے اور وہ چیز نکل رہی ہے، موٹر سائیکلیں نکل رہی ہیں اور گاڑیاں نکل رہی ہیں، اور لوگوں کو اس لت میں لگایا ہوا ہے، اور تمام فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر وہ رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے علاقوں یا ایسے فلیٹس میں رہتے ہیں کہ جو اذان کی آواز نہیں سنتے ہیں تو وہ ٹی وی کی اذان کو ہی، میں یہ نہیں کہتا ہوں ٹی وی پر اذان اگر وقت مقررہ پر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بڑے چور سے رمضان کے مہینے میں بچا جائے۔ دوسرا چور جو اس مہینے میں ہماری طرف توجہ کرتا ہے اور ہماری توجہ کا مرکز بنتا ہے وہ بازار کا چور ہے، کہ بازار جا کر کبھی دن میں اور کبھی رات میں عید کی شاپنگ کے نام پر پورا دن یا پوری راتیں وہاں گزر جاتی ہیں، کہ وہ راتیں جو مغفرت کی راتیں ہیں، جو رحمت کی راتیں ہیں،
اور جو دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، اور رب تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور ہر افطار کے وقت اور ہر رات لاکھوں مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہیں، ان پر رحمتیں برستی ہیں کہ میرے ان بندوں نے دن کو روزہ رکھا، یہ میرے لیے بھوکے اور پیاسے رہے، لیکن وہ بندے پھر رات کے وقت ان دعاؤں کے کرنے کے بجائے، وہ رحمتیں سمیٹنے کے بجائے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ شاپنگ کوئی منع نہیں ہے اسلام کے اندر، اپنے لیے آپ اچھی سے اچھی چیزیں خریدیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے اپنی پوری فیملی کی شاپنگ مکمل کر لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور ضروری نہیں، ہو سکتا ہے رمضان میں آپ کے لیے مارکیٹس بند بھی ہو جائے، کووڈ چل رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اس چور سے چھٹکارا پا لیں، ورنہ یہ چور تمہارے بہت سارے پیسے بھی اڑا لے گا، کیونکہ جب آپ بازار جاتے ہیں 10,000 کی شاپنگ کا ذہن بناتے ہیں، 20,000 کا کر کے آ جاتے ہیں، جی یہ بھی خریدے، یہ بھی ٹرالی میں ڈالے، یہ بھی لے لے، یہ اس کے لیے لے لے، جو گھر سے ذہن نہیں بنا ہوتا ہے، لیکن بازار جا کر وہ چیزیں سامنے ڈسپلے میں دکھ رہی ہوتی ہیں تو ہم وہ خرید کر آ جاتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے بجائے وہاں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چور وہ کھانے پینے کا چور ہے جو کچن کے اندر ہوتا ہے، کہ وہ خواتین نئی ریسیپیز سیکھ رہی ہیں، نئے ڈش سیکھ رہی ہیں، اور رمضان میں کبھی سحری کے لیے اور کبھی افطار کے لیے وہ بناتی ہے، اور وہ کام جو آدھا گھنٹے میں ہو جاتا اس کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے ہی خواتین ہماری مائیں بہنیں کچن میں براجمان ہو جاتی ہیں، بس وہ 2-3 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت ہو سکتی تھی، ذکر اذکار ہو سکتا تھا، اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور پاکی بیان ہو سکتی تھی، اور اس روزے کو مزید مزین کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ ٹائم کچن میں گزرے گا اور قسم قسم کی ڈشیں اور چاٹ اور پکوڑے اور سموسے اور وانٹون اور جی نہاری اور بریانی اور قسم قسم کی چیزیں وہ بن رہی ہوں گی، اور یہ 2-3 گھنٹے کچن میں گزر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا چور رمضان کے مہینے میں، جو بیسیکلی تو ہمارے پاس 11 مہینے بھی رہتا ہے، لیکن رمضان میں اس سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور وہ چور فیس بک کا چور ہے۔ یہ فیس بک وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ چیزیں مزین ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہر سیکنڈ کے بعد آپ نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ فنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ فنی کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزاحیہ لطیفے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں جی ہم تو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم اچھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اقوال زری دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں انسان ہے، کمزور ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، سجیسٹڈ ویڈیوز آ جاتی ہیں، اور پورا ٹائم موبائل پر گزر جاتا ہے، اور پھر ہم یوٹیوب کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی پھر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایک یہ چور ہے، اس سے بچا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا چور جو بظاہر تو کوئی نقصان دہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی نقصان کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ چور نیند کا چور ہے، کہ روزے کی حالت میں اگر رات کو آپ جاگے ہیں یا رات کو دیر سے سوئے ہیں، تو دن میں ہم یہ کرتے کہ جی چلے سو جائیں، تو پورا دن یہ رمضان کا مبارک مہینہ نیند میں گزر جاتا ہے، 8-8 گھنٹے سو رہے ہیں، 12-12 گھنٹے سو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیند کو تھوڑا سا قربان کر دیں، اور اس نیند کو قربان کر کے جاگتے ہوئے اس وقت کو قیمتی بنائیں، تو ہمارا روزہ مزید مزین ہو جائے گا، اور وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چور ہے جو لوڈو گیم کا چور ہے، اور وہ یہ تو سال کے 11 مہینے راتوں کو چلتا رہتا ہے، لیکن شاذ و نادر کم چلتا ہے، رمضان کے مہینے میں پھر یہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر، گلیوں میں، فٹ پاتھس پر، بیٹھکوں میں، ڈیروں میں، دکانوں میں نوجوان اور کہیں تو ہمارے بوڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پوری رات لوڈو گیم میں چلی جاتی ہے، پوری رات اس میں ضائع ہو جاتی ہے کہ جی رمضان ہے، دن کو کوئی کام نہیں ہوگا، چلو رات کو لوڈو گیم کھیلتے ہوئے گزاری۔ تو بھائی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، رمضان میں خصوصی طور پر
بازار سے، کچن میں زیادہ وقت گزارنے سے، زیادہ نیند کرنے سے، کسی بھی طریقے کے گیمز، چاہے وہ موبائل کے ہو یا چاہے وہ کوئی اور گیم ہو، سنوکر ہو، کیرم ہو، لوڈو گیم ہو، اسی طریقے سے موبائل میں کھیلے جانے والے گیم جو وقت کا سب سے بڑا ضیاع بنتا ہے، پب جی، ٹک ٹاک، اسنیک ویڈیوز، اس پر آ کے فحاشی پھیلانا اور یعنی پھیلانا اور یہ ویڈیوز بنانا اور پوری رات اس میں گزارنا، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو محترم ناظرین، ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی آپ سب کو ضرورت ہے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا جو اجر ہوتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے لکھتے جی اس نیکی پر یہ، اس نیکی پر اس کو یہ اجر ملا، اس نیک کام پہ یہ اجر ملا۔ لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، فاسٹنگ از فار می، کہ روزہ میرے لیے ہے، اینڈ آئی ول کمپنسیٹ فار اٹ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا اجر دوں گا، یعنی فرشتے بھی نہیں لکھیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پورے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ جب ہمیں اجر دے رہا ہو تو بڑا نادان ہوگا، بدبخت ہوگا جو اس کے اجر لینے سے حالی طور پر یا عملی طور پر آپ کہہ لیں کہ وہ انکار کر بیٹھے اور وقت اپنی غفلت میں گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان